السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں۔ شیریں رحمان کے ساتھ کیا ہوا، خواجہ آصف کو کیسا جواب، یعنی پٹ رہی ہے حکومت۔ رچرڈ گرنیل کو ہاتھ کیا لگا لیے ہیں، نیندیں حرام کر دی ہے ان کی، اور ان کا تیا پانچا ہو گیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کچھ ہونا۔ کچھ عدالتی معاملات ہے، علی مین کڈاپور 26 نومبر کے حوالے سے جو وہ بڑی ایک عجیب سو غریب سی بات ہے کہ 26 نومبر والے اقدامات کو اگر دیکھا جائے تو ان کو اشتہاری دینے کی کارروائی شروع ہوگی۔ یہ میری بڑی حیران کن بات ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر بھی سماعت ہوئی توشہ خانہ کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کی، اور عمران خان جو بنی گالا، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی ہاؤس ریسٹ کے معاملے میں نہیں جائیں گے۔ آج کی باتیں جو کھل کے کی ہیں انہوں نے، اور علیمہ باجی کے ذریعے وہ پیغام آ کر پریس کانفرنس کے لیے جو بتایا، وہ بڑی مزدار ہے، اور اس میں بھی گفتگو کی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ابھی جو ہے نا عمران ریاض کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کہاں ہے فی الحال۔ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جگہ پر ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ اہم یہ ہے کہ ان کی زندگی محفوظ رہے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنے کی بات، اور وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ چونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو ان کی اس کی لوکیشن بھی بتانا غلط ہوگا۔ یعنی اس وقت شدید یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس بارے میں یاد رکھیے گا عمران ریاض لڑ رہا ہے۔ وہ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، اور آئندہ بھی کھڑا ہوگا، اور وہ اصولوں پہ اور اس پہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ فرق ہے، یہی تو ایک خاص فرق ہے جو فوقیت دیتا ہے عمران ریاض کو۔ اور عمران ریاض کے بارے میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو باتیں ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، کتنے حملے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی بات بڑی پختہ ہے اس بات کا کہ جو میرے رب نے زندگی دی ہے وہ زندگی اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ یا کم ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ بھی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے۔ خاندان سے رابطے میں ہوں، میں بہن سے، بیٹی سے رابطے میں ہوں، پریشانی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ بھی ہمت اور حوصلہ دکھا رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ کیس کی وکلا موجود نہیں تھے، اور اچھا وہ اور بڑی مزدار باتیں ہوئی، یعنی یہ صرف چھٹی ہیں، ان چھٹیوں کے دنوں تو سماعتیں نہیں چلنی چاہیے نا۔ لیکن عمران خان کے جیل کے کیس میں ایکسیپشن ہے، جو دل چاہتا ہے، یعنی جو ڈیٹ دیا جا رہا ہے، وکلا مصروفیت کی وجہ سے مصروف موجود نہیں تھا، 30 دسمبر ڈیٹ ڈالی ہے، یعنی آج 26 ہے تو 30 ڈیل 4 دنوں بعد کی، یعنی کیا چھٹیوں کے بعد چلا جائے گا تو کیا ہے، کیا کوئی عذاب تو نہیں آ جانا؟ گواہ پر اس لیے جرا نہیں ہو سکی۔ دوسری بشرا بی بی صاحبہ کی جو باقی ضمانتیں ہیں استدار دہشت گردی کی، کورٹ کے اندر 26 نومبر کے حوالے سے وہ 50 ہزار کے مچلقے کے اگینسٹ جو ہے نا وہ منظور ہو گئی ہیں، اور یہ اور کھل کے آ رہی ہیں۔ بریگیڈیئر اسلم گمن نے نعیم اشرف بٹ سے جو انٹرویو کیا، اور بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں دیکھیں، بات بڑی واضح ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کسی موروثی سیاست میں نہیں ہے۔ ریٹائرڈ اسلم گمن صاحب، آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں، آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، اور آپ جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، آپ کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ کو خاندانی معاملات میں یا سیاست کے حوالے سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جانا ہے، ہم عمران خان صاحب جانے، عمران خان صاحب کی فیملی جانے۔ وہ آپ نے جس طرح گفتگو کی ہے، اور آپ کلیئرٹی آنی چاہیے اس حوالے سے، تو لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں فارم 45 اور 47 میں آپ گئے؟ یعنی وہ سوال تو کرتے ہیں، چاہے لیڈ بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ آپ کا کیا اون چودھری کی لیڈ بہت بڑی تھی، وہ بھی اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی لیڈ، اور اس کتنی بڑی لیڈ کو لیڈ بنا دیا گیا، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، اور جس طرح بشرا بی بی صاحبہ اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ لڑ رہی ہیں، اور میدان کے اندر کھڑی ہیں، میدان سے بھاگی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ آگے شیریں رحمان، وہ ٹویٹ آپ نے سن لیا ہے، وہ رچرڈ گرنیل کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ ذرا سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایکچولی ایشو ہے کیا۔ یعنی وہ آپ ٹھیک ہے آپ کا، اور رچرڈ گرنیل کا بیان غیر معمولی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رچرڈ گرنیل حکومتی مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں، اور اس میں وجہ کس بیان پہ کہا؟ انہوں نے کہا میں نے دبے لفظوں میں نہیں، کھل کر بولا ہے، عمران خان کو رہا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔
اور شیرین رحمان نے جتنی جو گفتگو کی ایکس پرائم منسٹر کے حوالے سے، ایکس منسٹر کے کانٹیکس کے حوالے سے، اور اس پہ پھر جواب میں جو انہوں نے کہا کہ نو مور یو ایس ٹیکس منی، یعنی یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں کہ جو باتیں ساری سامنے آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی ایڈ آتی ہے، فنڈ آتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اسی طرح خواجہ آصف جو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا جی، عمران خان کو اسرائیل کا اثاثہ کہہ رہے ہیں، یار شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے اس حوالے سے۔ عمران خان حکومت سنبھالتے وقت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ڈالا گیا، اور حامد میر اس بات کو منظر عام پر لگے جب باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور عمران خان نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر یہ اسرائیلی اتنے ہی مخالفین ہیں تو فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے پر تشدد کیوں کیا گیا تھا؟ سینیٹر مشتاق اور جنرل باجوہ نے ان کو کرسی دلائی، اور وہ خود عمران خان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اس خواجہ آصف کے حوالے سے دوسری جو بات ہے، کٹ پتلی وزیر دفاع ہے، اپنا وزیر دفاع کے گزشتہ سال میں ایک تصویر دکھا دیں جہاں انہوں نے میٹنگ کی ہو دفاعی معاملات پر، یا بار گفتگو انہوں نے کی ہو، اور حسین غنی نے کہا کہ امریکی بیانات کی روشنی میں آج تک کسی کی رہائی نہیں ہوئی۔ امریکہ نے پاکستان سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے معاملے پر بات چیت کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے معاملے پر امریکی نمائندگان بیان دیتے رہتے ہیں، یہ رچرڈ کرنیل کے حوالے سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ امریکیوں کا ہم فون کریں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان بیانات کی روشنی میں آج تک کسی کے لیے یہ جو ایکسپلینیشن کرنے کی حسین حقانی کوشش کر رہے ہیں، حسین حقانی بھی ایسٹ ہے ان کا، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا دینے کے حوالے سے، جیسے توشہ خانہ کے کیسز کی چھٹیوں کے دنوں سماعت چل رہی ہے، کیا یہ سماعت ہو سکتی ہے اس طرح سے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، نہیں آپ ایسے تو نہیں سماعت کر سکتے نا، آپ نے اپنے طریقے جو رکھے ہوا ہے، آپ نے اپنے ایجنڈا رکھا ہوا، آپ کے اسی طرح ہی رکھا جائے، وہ صرف ایک خاندان کو ان معاملات میں رکھا جائے، باقی کو رہنے نہ دیا جائے۔ اور اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو پتہ ہے اسپیشل کورٹ سے جو کیس کا اپنا قانونی طور پر جلدی کرنے تھے، وہ چھٹیوں کی وجہ سے ملتوی کر دیے گئے۔ جو کیس روٹین میں کرنے ہیں وہ چھٹیوں میں بھی جاری ہیں۔ 250-300 ملزمان کی ضمانت کی درخواست کچھ دن پہلے لگی ہوئی تھی، پھر تاریخ بڑھتے ہوئے 23 دسمبر پڑی، پھر 24 تاریخ پڑ گئی، وکیل عدالت پہنچے، عدالت کو تالے لگے تھے، پتہ چلا کہ جج صاحب چھٹیوں پر چلے گئے۔ اب 2 جنوری کی ضمانتیں کی درخواستیں سنی جا سکیں گی۔ قانونی طور پر ضمانت کی درخواست عدالتی اپنا پرائرٹی پر سنتی ہے، بہت تیزی سے سنتی ہیں سارے معاملوں کو، اور جب چھٹیاں ہونے کو ہوں تو چھٹیوں سے پہلے ان کے فیصلے بھی کر جاتی ہیں۔ اور لیکن یہ فیصلہ جو ہے، کیس جو ہے نا 2 جنوری تک چلا گیا ہے، اور عمران خان کے کیسز جس پرائرٹی سے، جس تیزی کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بات ہے۔ عابد عزیز شیخ کا بہت زبردست فیصلہ آیا ہے، جیل میں سہولیات، اور عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے سہولیات تو مل نہیں رہی ہیں، یا تو جیل کی سہولیات عمران خان صاحب کو دیں تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے۔ ہاں ایک بات جو بڑی اہم کرنے والی ہے وہ میں کر دوں پہلے، لیکن اس پہ میں صرف اتنی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جو سہولیات ملنی چاہیے جیل میں وہ نہیں مل رہی، لیکن جسٹس عابد عزیز شیخ نے بہت زبردست فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کے اندر جو باتیں کی ہیں 26 صفحات پر مشتمل ہے، بنیادی سہولیات سے متعلق تجویز فریقین کی رضامندی سے جائر کر دی، خواتین ملزموں کے لیے لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں الگ جیلیں کرنے کا کہا ہے، اور بنیادی حقوق کا تحفظ بنانے کا کہا ہے، لمبے عرصے کی قیادت میں ملزمان کو دوبارہ سوسائٹی کا مہذب شہری بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اوپن جیلز کو انتہائی کم سیکورٹی کے ساتھ تیار کیا جائے۔ راولپنڈی جیل میں اسلام آباد کی حدود کے 3200 ملزمان قائم ہیں، تو اس لیے اسلام آباد پولیس کے، اسلام آباد جیل کے حوالے سے میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئینی درخواست دائر کی ہے، لیکن وہ سے نہیں کیا گیا۔ اور جیل خانہ جات کے ملازمین کی سزائے موت، منشیات کی عادی ذہنی مریض قیدیوں سے بہتر انداز میں ڈیل کرنے کے متعلق ٹریننگ کروائی جائے، ذہنی مرض میں مبتلا قیدیوں کو علاج معالجہ کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز منتقل کیا جائے۔ یہ دیکھیں یہ نہیں ہے صرف وہاں رکھنا ہے، ان کو آپ شفٹ کریں ہسپتالوں میں، اور ذہنی امراض کا شکار قیدیوں کے لیے الگ وارڈز بھی تعمیر کیا جائے۔ ملتان راولپنڈی میں قید ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج کو یقینی بنایا جائے۔ حکومت پنجاب پروبیشن آفیسر کی تربیت پر، یعنی جو کئی ایسے لوگ ہیں چھوٹی سزائیں ہیں انہیں زبردستی اندر رکھا ہوا، اسے پروبیشن پہ باہر نکالنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں
اب یہاں دیکھا جائے تو عمران خان کو اگر تو تمام جو سہولیات ہیں وہ کہاں ذکر کیا نیلسن منڈیلا رولز کا، اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ICCPR کا میں ذکر کرتا ہوں، میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، میں ان سب باتوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور عمران خان کے ساتھ تکلیفیں اور ساری حرارہ عدالتیں ہماری خاموشی سے تماشائی بنی بیٹھی ہیں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے. جا چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.